بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ مضمون اردو ہے، عنوان کاہلی، اور آج کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ پیارے بچوں، پچھلا ویڈیو لیکچر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کاہلی مضمون کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان چونکہ ایک عظیم انسان تھے، وہ ایک وسیع نظریہ رکھنے والے انسان تھے، وہ ایک اصلاحی مضمون نگار تھے اور چاہتے تھے کہ برصغیر میں بسنے والے لوگ نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ کاہلی، سستی اور وحشیانہ پن اس سے دور رہیں اور ایک مہذب اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ آج آگے بڑھتے ہی ان کے مطابق، یعنی سر سید احمد خان کے مطابق، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ یعنی اس بات کا ہمیں اعتراف ہے، یہاں ایسے کام نہیں کہ ہم دلی اور عقلی قوت کو کام میں لائیں اور دن رات سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، جستجو کرتے رہیں، ریسرچ کرتے رہیں۔ ایسے مواقع ہمارے پاس نہیں ہیں، اور برخلاف اس کے ولایتیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں۔ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ایڈوانس کنٹریز ہیں، امریکہ جیسا، انگلستان جیسا، ان کے پاس ایسے مواقع ہیں، ایسے کام ہیں کہ وہ دن رات سوچتے رہیں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے، اور اگر انگلستان والوں کو بھی، انگریزوں کو بھی، امریکہ کے رہنے والے لوگوں کو بھی، یا ایڈوانس کنٹریز جو ہیں ان کے لوگوں کو بھی اگر ایسا شوق نہ رہے، جستجو کا شوق نہ رہے، غور و فکر کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، یعنی وہ بھی وحشی بن جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ سر سید فرماتے ہیں، ہم اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی عقلی قوت اور دلی قوت کو کام میں لائیں۔ یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ کوشش، غور و فکر، سمجھ بوجھ رکھنے کو ہم نے بیکار چھوڑ دیا ہے، ہم اسے کام نہیں لیتے ہیں۔ اگر ہم کو قواعد قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ سر سید احمد خان کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیوں ہمارے پاس مواقع نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، ہمیں جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح یہ موقع حاصل ہو، اور ہم غور و فکر کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ یعنی اگر ہم ہی اس سلسلے میں قصوروار ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قصور کس طرح دور ہو جائے۔ غرض کہ کسی کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا دل بیکار نہ پڑا رہے، ہر ایک دل ایکٹیویٹ رہے، ہر ایک دماغ سوچتا رہے کہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح سوئی ہوئی قوم جاگ سکتی ہے، کس طرح ہم اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ترقی کی دوڑ میں آگے
जा सकते हैं। यही सर सैयद अहमद खान का मुदव्वर मकसद है इस मजमून में। किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजम है, यानी बेकार पड़े रहने से बेहतर है हम सोचते रहें, हम अपने जहन को मसरूफ़ रखें ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। और जब तक कि हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छूटेगा, उस वक़्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्का कुछ नहीं है। यानी तब तक मुमकिन ही नहीं है कि हमारी कौम तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए, जब तक ना हम दिल्ली कौवा को काम में लाएं, अकली कौवा को, दिल्ली और दिमागी क़ुव्वत को काम में जब तक हम ना लाएं, तब तक अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता है। ये फितरत का दस्तूर है, जब तक ना कोई कौम अपनी हालत बदले। ये कुरान करीम का फरमान है। नहायत हकीमाना कौल है कि बेकार मबाश कुछ किया कर, गर कर न सके तो कुछ कहा कर। बेकार मबाश, मबाश चूँकि फ़ारसी लफ्ज़ है, इसके माने ही, मबाश के माने ही मत रहो, मत बने रहो। यानी बेकार मबाश, बेकार मत रहो, बेकार मत बने रहो, कुछ किया कर। यानी ए इंसान तू बेकार न रह, कुछ न कुछ किया कर। गर कर न सके तो कुछ कहा कर, अगर तू कुछ नहीं कर सकता है तो कुछ कहा कर, कुछ मुफीद बातें कहा कर। अगर तू काम नहीं कर सकता है, अपने आप को किसी अच्छे काम में मसरूफ़ नहीं कर सकता है, तो कुछ अच्छा कह दे, ताकि तुम्हारे अच्छे कहने से लोगों को और ख़ुद तुम्हें भी फ़ायदा हासिल हो। तो बेकार बैठने से बेहतर है कुछ करना, किसी कोशिश में लगे रहना, अपने आप को मसरूफ़ रखना। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये इस मज़मून का लास्ट पैरा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा और इसका खुलासा आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा, और इंशाल्लाह हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ़ ये काम है आपको कि काहली के मज़मून पर 10 जुमले अपने अल्फाज में लिखकर व्हाट्सएप थ्रू आपको सेंड करने ही, यह आपका होमवर्क है। बाकी शुक्रिया।